السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الصوم لی وانا اجزی بہ، صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک رحمتوں بھرا، نیکیوں کے کئی درجے بڑھانے والا خاص مہینہ، نبی پاک نے فرمایا برکتوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ نفل فرضوں کے برابر اور فرض 70 فرضوں کے برابر چلے جاتے ہیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ قضا نمازوں کو ادا کرنا، قرآن مجید کی تلاوت، رب کی حمد و ثنا، لا الہ الا اللہ کا تذکرہ بہت زیادہ اور استغفار بہت زیادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی ادائیگی کے لیے درود پاک کا پڑھنا، اللہ سے جنت کو مانگنا، جنت الفردوس مانگنا اور اللہ کی جہنم سے پناہ طلب کرنا۔ تو یہ قرآن مجید اس میں اترا ہے کہ جو کھلی ہوئی اس کی نشانیاں ہیں، اور والفرقان، اور حق اور سچ میں فرق کر دینے والا یہ قرآن ہے، اور اس کے اندر بے شمار معجزات ہیں جس کا تذکرہ تھوڑا گاہے بکاہے ہم کرتے رہیں گے۔ دنیا اس وقت قرآن مجید اسلام کے دین کی کوئی نہ کوئی حقیقت کو معلوم کر کے اس کو سچ سمجھ آتا ہے تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ مسلمانوں کا بے پناہ صبر، غزہ کے مسلمانوں کی معصوم بچوں کی بے پناہ ہلاکتوں پر ان کے صبر کو دیکھ کر جھنڈ کے جھنڈ لوگ مختلف اقوام کے کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح انگریزوں کی فوج میں جب ایک کیپٹن نے ایک مسلمان کو کسی غلطی پر اس کو سخت گرمی میں بوری ریت کی بھر کر آدھی اور ایک فاصلے پر اٹھا کر اس کو دوڑے لگانے کا کہا، تو یہاں سے اس کے لیے اس کی دین اسلام کی حقانیت اس پہ کھلتی ہے، اور اللہ کا حکم رمضان اور روزے اس کو ایمان کی طرف لانے کا باعث بنتے ہیں۔ تو جس وقت اس کیپٹن کو کہا گیا کہ یہ تو مسلمان تھا اور اس کا روزہ ہوگا، تو یہ تو آپ نے اس مسکین پہ بڑا ظلم ڈھا دیا کہ روزے کے ساتھ اتنی لمبی دوڑیں اور اتنا وزن اٹھا کے اس کا کیا بنے گا۔ تو اس نے فوراً اس کے لیے رعایت کی اور اس کو اپنے کمرے میں بلا کر ایک اچھا سا جوس کا جگ بھر کر رکھا اور گلاس رکھا اور اس کو اندر کمرے میں آرام کا کہہ دیا۔ لیکن وہ حیران ہوا کہ گھنٹے 2 کے بعد جب وہ آیا تو اس کا گلاس اور اس کا جگ اسی طرح بھرا ہوا پڑا تھا، اور اس مسلمان نے روزے کے ہوتے ہوئے اس کو ٹچ تک نہ کیا۔ تو جب اس نے پوچھا اس سے تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے اور ہم روزہ رب کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں اور پابند رہتے ہیں۔ اس بات نے اس انگریز عیسائی کو سوچنے پہ مجبور کیا، اور سوچتے سوچتے وہ تعلیمات اسلام تک جب پہنچا تو کلمہ پڑھ چکا تھا۔ انگریزوں کی فوج کا وہ چونکہ کیپٹن تھا، افسر تھا، انہوں نے فوراً اس کو سروس سے ڈسمس کر دیا۔ جب نواب آف بھاولپور کو اس کی خبر ہوئی، نواب صادق کو رحمۃ اللہ علیہ کو، تو اس نے فوری طور پر اس مسلمان کو اپنی خاص فوج میں ترقی دیتے ہوئے میجر کے رینک پہ لے لیا، اور اس نے اس کی فوج کو اور زیادہ بہتر طریقے سے منظم کر دیا۔ اور جب تک وہ زندہ رہا اسی کی فوج میں آفیسر رینک پہ رہا، اور جب وہ فوت ہوا تو نواب آف بہاولپور، نواب صادق
ہر صبح کی اس کی نماز پڑھ کر اس کی قبر پر دعا سلام کرنے جایا کرتے تھے۔ یہ اسلام کے مختلف قوانین کی حقانیت ہے کہ جو نان مسلم کو اسلام کی طرف آنے کی ترغیب دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں، تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے منہ پہ نہیں لکھا ہوتا کہ اس کا روزہ ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈر کر جب کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے اس کو چانس ملتے ہیں تو یہ اس کی روزے کی روح ہوتی ہے جو اس کو کمال تک پہنچاتی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔